بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں الو پرندے کی حقیقت بتانے والے ہیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ اندھیرے میں کیوں رہتا ہے اور اداس کیوں رہتا ہے۔ آپ لوگ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں الو کو کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے اور ویران جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں کو کیوں پسند کرتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ الو پرندہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے سنا تو آپ فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو آج جیسا تم دیکھ رہے ہو وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ پہلے الو کبھی بھی ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت، کیسا واقعہ ہوا ہے جو اس پرندے کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا میں امام حسین کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس پرندے کو پتہ لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات میدان کربلا میں آیا اور جا کر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم پہلے سے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا کہ یزید نے کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا، اور اسی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اس لیے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا ہے جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ پیارے دوستو، اس طرح سے یہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس بولتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے گھر کے آس پاس بھی آ کر کچھ بول دیتا ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر پر مصیبت آنے والی ہے، کہیں اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، الو کو منحوس بولنے والے، جاہل حرکتیں کرنے والے بیچارے، یہ ایک پرندہ ہے، یہ کبھی کبھی بول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کے بولنے سے نہ آپ کے اوپر نہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، چاہے یہ دن میں بولے چاہے یہ رات میں بولے۔ ہمیشہ ایسی باتوں سے دور رہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔